بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جانے جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوال احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کہا کہ اے آدم علیہ السلام، اسکن انت وزوجک، آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور یہاں سے کھائیں جو آپ کا دل چاہے، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جائیے گا، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی زوجہ یعنی حضرت حوا علیہ السلام جو ہیں وہ جنت میں رہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر، آپ کو پیدا کرنے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا لیسکن الیہا، کہ اللہ وہی ہے جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا اور اسی ذات سے اس کی بیوی کو بنایا تاکہ اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو سکون حاصل ہو۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ایک موجود ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ اس جو ٹیڑھا پن وہ اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی، لہذا عورتوں کے ساتھ تم خیر خواہی کرو۔ اور امام ابن جریر طبری جو ہیں وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت
آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ جنت میں رہیں، تو اس وقت ابلیس کو جنت سے جو ہے وہ نکال دیا گیا اور اس پر لعنت کی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جنت میں تھے، اور آپ کو وحشت طاری ہوئی، اکیلا پن محسوس ہوا، آپ کی کوئی زوجہ نہیں تھی، تو جس سے یعنی کہ ان کو سکون جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ تو ایک دن وہ سو گئے، جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے سرہانے پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک عورت ہوں۔ پوچھا کہ تم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تو فرمانے لگی تاکہ آپ کو مجھ سے سکون حاصل ہو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نام حوا ہے۔ اور پوچھا کہ آپ نے اس کا نام حوا کیوں رکھا؟ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام حوا کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ حیون یعنی یہ زندگی سے پیدا کی گئی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی یعنی کہ آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ جنت میں رہیں جب تک چاہیں، اور جنت سے جو ہے وہ کھائیں، خوب کھائیں پئیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جنت الخلد میں رہے یا زمین کے کسی باغ میں رہے؟ تو اس حوالے سے جو ہے وہ دلائل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنت اس باغ کو کہتے ہیں کہ جس کے ارد گرد چاروں اطراف جو ہے وہ باڑ لگی ہو، اور جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا اس میں اختلاف ہے کہ کیا وہ جنت الخلد تھی یا ان کے لیے کوئی باغ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا۔ اس میں اختلاف ہے کہ کیا آپ جنت الخلد میں رہے تھے یا آپ کے لیے کوئی باغ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت الخلد نہیں تھی، ان کی دلیل یہ ہے کہ جو جنت الخلد میں داخل ہو جائے وہ اس سے نکلتا نہیں ہے، اور یہ محال ہے۔ البتہ احادیث میں یہ ہے کہ جو شخص بطور ثواب جنت میں داخل ہو وہ اسے نہیں نکلے گا، اور جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ابتدا میں ہی جنت میں داخل ہو اس کا جنت سے نکلنا یہ محال نہیں ہے، وہ نکل سکتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں اس والے سے بعض کا یہ کہنا ہے کہ آپ جنت الخلد میں رہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک باغ جو ہے وہ آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ یہاں سے کھاؤ جو آپ کا دل کرتا ہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جائیے گا، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ علامہ ابن جریر طبری جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے اس کے متعلق آپ نے اپنی جو سرچ ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ہے کہ جس ممنوع درخت کے قریب جانے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا تھا وہ یا تو زیتون کا درخت تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ کیا وہ گندم کا درخت تھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاص درخت کا نام جو ہے وہ قرآن یا حدیث میں نہیں ہے، صرف یہی کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جائیے گا، لہٰذا یہ کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ یہ انگور کا درخت تھا یا زیتون کا تھا یا گندم تھا۔ البتہ احتمالات ہیں، بعض نے کہا کہ زیتون کا درخت تھا، بعض نے گندم کا درخت کہا، اور بعض نے کہا کہ یہ انگور کا درخت تھا جس کے قریب جانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے وہ لغزش ہوئی، شیطان نے آپ کو پھسلایا تو آپ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر، شیطان کے وسوسے کا ذکر جو ہے وہ چند آیات میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کہ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وسوسہ کیا اور کہا کہ اے آدم کیا تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنے کا درخت بتا دوں اور ایسی بادشاہت کہ جو کبھی کمزور نہ ہو، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ،
تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں نے اس درخت سے کھا لیا، سو ان کی جو سترگاہیں ہیں وہ کھل گئی، اور ان دونوں نے جنت کے پتوں سے جو ہے وہ اپنا جسم جو ہے وہ چھپانا شروع کر دیا۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمْ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اور شیطان نے کہا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کیونکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، اس لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، یا تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں نہ رہو۔ تو ان دونوں نے قسم کھا کر کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان دونوں نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو شیطان نے یہ کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وَقَاسَمَهُمَا، ان دونوں سے کہا، کس نے؟ شیطان نے کہا کیا کہ انی لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں تمہارا جو ہے وہ خیر خواہ ہوں۔ اس انداز سے شیطان نے جو ہے وہ ورگلایا، اور اس ممنوع درخت کہ جس کے قریب جانے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس درخت کے قریب چلے گئے اور آپ نے اس سے جو ہے وہ کھا لیا۔ اور اللہ رب العالمین نے، اب یہاں پر ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو وہاں سے نکال دیا تھا، کہا تھا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ تو اس جنت سے چلا جا، تو مردود ہے، لعین ہے۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے شیطان جنت میں کیسے آ گیا؟ اس حوالے سے مفسرین کی چند توجیحات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو توجیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور کرامت کے ساتھ جنت میں اس کو دخول کو منع فرمایا تھا، کہ وہ جس طرح پہلے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ سرداروں کی طرح آتا تھا، اب اس طرح وہ جنت میں نہیں آ سکتا۔ اور وہ کیا ہوا، کس طرح وہ چوروں کی طرح چھپ کر جو ہے وہ جنت میں آیا، اور کسی شکل میں متشکل ہو کر وہ جنت میں داخل ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اس انداز میں اس نے گفتگو کی اور ان کو وسوسہ ڈالا، اور پھر وہ جنت میں چلا گیا۔ اور بعض نے یہ توجیہ پیش کی ہے کہ وہ جنت کے دروازے کے پاس رہا، اندر نہ آیا، دروازے کے پاس رہا، وہاں سے کھڑے ہو کر اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے جب وہ گفتگو کی۔ اور بعض نے یہ توجیہ پیش کی ہے کہ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے جنت میں داخل ہوا۔ اس وقت جو سانپ ہوا کرتا تھا، روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ اونٹ کی طرح ہوا کرتا تھا، تو وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر شیطان جو ہے وہ جنت میں آیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جو ہے اس نے ورگلایا اور اس درخت کے قریب جانے پر مجبور کیا۔ تو یہ چند توجیحات جو ہیں وہ مفسرین نے پیش کی ہیں کہ اس انداز سے شیطان جو ہے وہ جنت میں داخل ہوا، اور حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے جو ہے ورگلایا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع سے پھل کھا لیا، اور اس کے نتیجے میں آپ کا ستر جو ہے وہ بھی کھل گیا، اور آپ نے اپنی ستر جو ہے وہ جنت کے پتوں سے جو ہے وہ چھپائی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ تشریف لے جائیں جنت سے اور زمین پر رہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، آپ جو ہیں وہ زمین میں تشریف لے جائیں اور وہاں پر رہیں جہاں بعض کے دشمن ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لے آئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اور اللہ رب العالمین ان کی طرف متوجہ ہوا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین جو ہے وہ توباؤں کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وہ جو کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے وہ یہ ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہیں وہ کلمات سیکھے تھے، فتلقى آدم من ربہ، اپنے رب سے جو کلمات سیکھے تھے وہ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں بخشے نہ، تو ہم پر رحم نہ فرمائے، تو ہم ضرور بے ضرور جو ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہیں وہ کلمات سیکھے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ
حضرت آدم علیہ السلام ایک دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا بھائی تعالیٰ مجھے اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے صدقے سے بخش دے جن کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کیف عرفت محمدا، کہ اے آدم علیہ السلام آپ نے محمد عربی علیہ السلام کو کیسے پہچانا، ابھی تو میں نے ان کو پیدا ہی نہیں فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ یا بھائی تعالیٰ جب تو نے میرا جسم اقدس بنایا اور پھر مجھ میں روح کو پھونکا تو اس وقت میں نے اپنا سر جو ہے وہ اٹھایا تو عرش کے ستونوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یا بھائی تعالیٰ تیرے نام کے ساتھ ایک اور نام لکھا ہوا ہے۔ تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ جس ذات کا نام تیرے نام کے ساتھ آ گیا ہے یقیناً وہ تیری کوئی برگزیدہ اور پاک ہستی ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام اگر میں نے محمد عربی علیہ السلام کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا، لولا محمد ما خلقتک یا آدم، کہ آدم علیہ السلام اگر میں نے محمد عربی علیہ السلام کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ لولا محمد لما خلقت الافلاک والارضین، اگر میں نے محمد عربی علیہ السلام کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان کو ہی پیدا نہ فرماتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف التفات فرمایا اور آپ کی طرف متوجہ ہوا اللہ رب العالمین، اور آپ سے جو وہ لغزش ہوئی تھی اس کا ازالہ جو ہے وہ ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی پوری ذریت جو ہے وہ اب زمین پہ چلی جائے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی زوجہ اور آپ کی جتنی ذریت ہے وہ سب اب سارے کے سارے جو ہیں وہ دنیا میں چلے جائیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا میری آیات کو وہ دوزخ والے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے انہوں نے اللہ رب العالمین سے کلمات سیکھے تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ توبہ کے حوالے سے چند منٹ گفتگو جو ہے وہ کل انشاءاللہ العزیز آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہماری نماز فجر اور اس درس قرآن کی نشست کو اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما، نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں سب کو اولاد نگینہ عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک فرما، جن کی اولاد نیک ہے ان کو استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیک اور صالح لوگوں کی محفلوں مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، بری صحبتوں بری محفلوں بری مجلسوں سے محفوظ فرما، شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرما، عزت آبرو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، مقروض زندگی مقروض موت سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔